اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ کل کے سبق میں آخری لفظ جو تھا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، حاق پر لکھا ہے عذاب دنیاوی، یہ دنیا میں عذاب آیا تھا ان پر۔ میں وہاں سے پھر ترجمہ کر رہا ہوں، سرسری ترجمہ کر کے پھر میں بحث عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، نتیجہ باطل، اور اتر پڑا آل فرعون پر ما فرعون کے برا عذاب۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، نچل کا ثبوت عذاب قبر میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ آگ پیش کیے جاتے ہیں وہ فرعونی علیہا، اوپر اس آگ کے صبح اور شام۔ ویوم تقوم الساعۃ، عذاب اخروی، تخویف اخروی، اور جس دن کے قائم ہوگی قیامت، حکم ہوگا داخل کرو آل فرعون کو ما فرعون کے اشد العذاب، سخت ترین عذاب میں۔ سخت ترین عذاب جو ہے یہ بنسبت برزخ اور دنیا کے عذاب کے ہے، کہ دنیا کا عذاب بھی بڑا تھا اور برزخ کا عذاب اس سے بڑا تھا، لیکن آخرت کا عذاب ان دونوں عذابوں سے سخت ترین ہوگا، دنیا کے عذاب سے بھی، آخرت اور برزخ کے عذاب سے بھی۔ اب حضرت وحاق بآل فرعون سوء العذاب جو ہے یہ عذاب دنیاوی کا ذکر ہے، اور ان کی موت کا ذکر ہے کہ ان پر عذاب اترا، برا عذاب۔ ہاں جی، اور یوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون، یہ آخرت کا ذکر ہے، الساعہ کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے۔ جب پہلا حاق دنیا کے عذاب کا ذکر ہے، ویوم تقوم الساعۃ آخرت کے عذاب کا ذکر ہے، تو درمیان میں النار یعرضون علیہا ظاہر ہے، یہ برزخ کے عذاب کا ذکر ہے جو درمیان میں ہے، دنیا اور آخرت کے درمیان میں۔ حاق دنیا کا ذکر ہے، یوم تقوم الساعۃ آخرت کا ذکر ہے، تو النار یعرضون جو ہے یہ نہ آخرت کا عذاب ہے نہ دنیا کا عذاب ہے، یہ درمیان کے اندر یہ برزخ کے عذاب کا ذکر ہے۔ سمجھا جی؟ یہاں میں اب ایک بحث عرض کرنا چاہتا ہوں جی۔ آج کل جو ہے نا لوگ مغالطے دیتے ہیں بہت زیادہ، اور ہمارے ساتھیوں کو بھی اصل حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا، سمجھا، بہت کم پتہ ہوتا ہے۔ میں پہلا فائدہ عرض کر رہا ہوں برزخ کا معنی، کہ برزخ کیا چیز ہے، ہاں جی، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی قبر کا معنی عرض کروں گا، پھر سوال جواب عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔
برزخ کا لغوی معنی کیا ہے جی؟ برزخ کا لغوی معنی میں 3 لفظ آمدن بول رہا ہوں۔ الحاجز بین الشیئین والحاجب والمانع، 3 لفظ بول رہا ہوں۔ 2 چیزوں کے درمیان جو حاجز ہے، جو حاجب ہے، جو مانع ہے، اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ مثلا ہم کمرے کے اندر بیٹھے ہیں، باہر برآمدہ ہے، ہمارے اور برآمدے والی جگہ کے درمیان یہ دیوار حائل ہے، تو یہ دیوار برزخ ہے۔ وہ چیز جو 2 چیزوں کے درمیان میں حاجز ہوئے، رکاوٹ پیدا کرے، حاجب ہوئے، پردہ ڈالے، اور مانع ہوئے، 2 چیزوں کو آپس میں ملنے نہ دیوے، اس چیز کو عربی زبان میں برزخ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے بینہما برزخ لا یبغیان، 2 دریا چل رہے ہیں، ایک میٹھا اور ایک کھارا، ان کے درمیان ایک مانوی حاجز ہے، حاجب ہے، مانع ہے۔ برزخ کا معنی مانع ہے، پردہ ہے، ہاں جی، رکاوٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ 2 دریا آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ وہ اپنی جگہ چل رہا ہے، وہ اپنی جگہ چل رہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ برزخ کا معنی حاجز اور حاجب اور مانع ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ کفار کی جب موت کا وقت آتا ہے تو کافر کہتے ہیں رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اے میرے پروردگار مجھے مار نہ، دنیا میں رہنے دے، میں انشاءاللہ اب توبہ کروں گا اور شرک سے تائب ہو کر موحد وہابی بن کر زندگی گزاروں گا اور نیک عمل کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کلا، ایسا نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، دنیا کی طرف واپس آنے اور ان کے درمیان اب ایک حاجز آ چکا ہے، برزخ آ چکا ہے، مانع آ چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ واپس نہیں آ سکتے۔ خلاصہ یہ کہ برزخ کا لغوی معنی لغت عرب کے اندر الحاجز بین الشیئین والحاجب والمانع۔ اچھا جی، اصطلاح شریعت میں برزخ کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح شریعت کے اندر برزخ کہتے ہیں دنیا اور آخرت کے درمیان، دنیا اور آخرت کے درمیان کے اندر جو ہے وہ برزخ ہے، یہ زمان، اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ آج ایک آدمی مر جاتا ہے اور آخرت تو آئے گی پتہ نہیں کتنے لاکھوں سال بعد، تو آج مرنے اور آخرت کے درمیان والا جو زمانہ ہے وہ اس کے لیے کیا ہے؟ برزخ ہے، اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ بین الدنیا والآخرہ، اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب الروح ہے، اس کا صفحہ 90 ہے، فرماتے ہیں ہوا ما بین الدنیا والآخرہ، برزخ وہ ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان میں ہے۔ محدث عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب لمعات شرح مشکات، اس کا جلد اول صفحہ 199 ہے، اس میں فرماتے ہیں وَهُوَ عالم بین الدنیا والآخرت، اور برزخ جو ہے یہ ایک جہان ہے دنیا اور آخرت کے درمیان میں۔ اور اشیات اللمعات کا جلد اول ہے، صفحہ 114 ہے، اس میں فرماتے ہیں محدث عبدالحق واسطہ است میان دنیا و آخرت، عالم برزخ جو ہے دنیا اور آخرت کے درمیان واسطہ ہے۔ اچھا جی، علامہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فیض الباری کا جلد اول ہے، صفحہ 183 ہے، فرماتے ہیں والحاصل ان البرزخ اسم لانقطاع حیات هذا العالم و ابتداء حیات اخرى، خلاصہ یہ ہے کہ برزخ اس جہان کی زندگی کے ختم ہونے اور دوسری زندگی کے شروع ہونے کا نام ہے۔ ہاں جی، اچھا جی، حضرت مولانا حماد اللہ حالجوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی کتاب لکھی ہے لغت کی، الیاقوت والمرجان فی لغات القرآن، اس کا جناب صفحہ 21 ہے، فرماتے ہیں البرزخ جمع برازخ، الحاجز وهو ما بین الدنیا والآخرت من وقت الموت الی البعث، اور برزخ کہتے ہیں دنیا اور آخرت کے درمیان میں مرنے سے لے کر دوبارہ زندہ ہونے تک۔ ہاں جی، 2 کتابیں ہیں جی لغت کی بڑی مشہور معروف، وہ سامنے رکھی ہیں، ایک لسان العرب ہے
اور ایک تاج العروس ہے، سمجھا جی، بڑی لغت کی بڑی شاندار کتابیں ہیں، معتبر کتابیں ہیں۔ لسان العرب جو ہے علامہ افریقی مشہور ہے، منظور افریقی، اور تاج العروس جو ہے قاموس کی شرح علامہ زبیدی مشہور ہے۔ علامہ افریقی اور زبیدی فرماتے ہیں البرزخ ما بین الدنیا والآخرت قبل الحشر، برزخ وہ جو دنیا اور آخرت کے درمیان میں ہے، حشر سے پہلے پہلے، من وقت الموت الی القیامت، مرنے سے لے کر قیامت تک۔ وقال الفراء، فراء کہتے ہیں البرزخ من یوم یموت الی یوم یبعث، فراء نحوی کہتا ہے کہ برزخ کہتے ہیں جس دن سے کہ مرتا ہے اس دن تک جو اٹھائے جائے گا۔ ومن مات فقد دخلہ وہی البرزخ، جو بندہ مر گیا وہ برزخ میں داخل ہو گیا۔ تاج العروس کا جلد 2 صفحہ 252 ہے، لسان العرب کا جلد 3 ہے، صفحہ 8 ہے۔ یہ 2 کتابیں جو ہیں نا جی، ان میں لفظ کو اگر آپ نے تلاش کرنا ہو نا تو یہ آخری حرف کو دیکھنا پڑے گا۔ اب برزخ کا معنی دیکھنا ہے نا تو با میں نہیں ملے گا، خا میں ملے گا، سمجھا؟ باب الخا فصل البا، باب الخا فصل البا، سمجھا؟ کیونکہ صرف پڑھ رہے ہیں نا جی، پڑھا رہے ہیں کہ آخری حرف جو ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے، سمجھا نا تھے؟ اچھا جی، علامہ احمد صابی کہتا ہے برزخ کی تعریف کرتا ہے وفی اللغت الحاجز بین الشیئین، لغت کے اندر 2 چیزوں کے درمیان مانع اور رکاوٹ کو کہتے ہیں۔ وعرفاً الحاجز بین الدنیا والآخرہ، عرف کے اندر یعنی عرف شریعت کے اندر دنیا اور آخرت کے درمیان میں جو حاجز ہے۔ وَلَهُ زَمَانٌ وَمَآلٌ وَمَكَانٌ، اس کا زمان بھی ہے، معال بھی ہے، مکان بھی ہے۔ فَزَمَانُهُ، تو زمانہ برزخ کا، من الموت الی یوم القیامت، مرنے سے لے کر قیامت تک۔ وَمَآلُهُ الْأَرْوَاحُ، اور اس کا معال جو ہے وہ ارواح ہیں، یعنی ان پر وارد ہوتا ہے۔ وَمَكَانُهُ، اور مکان اس کا، من القبر الی الجنت لأرواح السعداء او الی النار لأرواح الاشقیاء الی آخرہ۔ خلاصہ یہ کہ برزخ کس کو کہتے ہیں؟ درمیان والے زمانے کو کہتے ہیں، مرنے سے لے کر اپنا آخرت تک، دوبارہ زندہ ہونے تک۔ یہ فائدہ ختم ہو گیا، یہ برزخ کا معنی ہے۔ اب اگلی بات اس سے بھی اہم ہے، میں قبر کا معنی عرض کر رہا ہوں کہ قبر کس کو کہتے ہیں۔ توجہ فرماؤ، بڑی قیمتی بات ہے۔ قبر کے شریعت میں 2 معنی ہیں، دونوں معنی درست ہیں۔ بڑے مغالطہ لگتا ہے، ہمارے اشاعتیوں کو بھی مغالطہ لگتا ہے، آج سن لو غور کر کے۔ قبر کا ایک معنی ہے الحفرۃ التی یدفن فیہا المیت، وہ گڑھا جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے، وہ گڑھا جس کے اندر میت کو دفن کیا جاتا ہے، اس کو قبر کہا جاتا ہے۔ لوگوں کے عرف کے اندر بھی قبر اس گڑھے کو کہتے ہیں، توجہ فرماؤ۔ اور لغت کی کتابیں جب تلاش کرو گے تو وہاں بھی قبر کا معنی یہ حفرہ لکھا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لغت والے استعمالات العرف کی بحث کرتے ہیں، یہ لفظ یاد کرنا ہے، لغت والے استعمالات عرف کی بات کرتے ہیں، لوگوں میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں جس معنی میں لغت والے وہی معنی کرتے ہیں۔ تو عرف کے اندر چونکہ قبر کہتے ہیں گڑھے کو، حفرے کو، اس لیے لغت والے بھی یہی معنی کرتے ہیں، سمجھا نا جی؟ اور فقہا کے نزدیک بھی یہی معنی ہوتا ہے۔ فقہا بحث کریں گے قبر کے متعلق کہ قبر جو ہے وہ مسنم ہوئے یا مسطح ہوئے، لحد ہوئے، شق ہوئے، میت کو قبر میں داخل کیا جائے قبلے کی جانب سے یا پاؤں کی جانب سے، یصلی سلن وغیرہ وغیرہ، زیارت قبور کا مسئلہ، یہ فقہا جو ہے وہ بھی یہی گڑھا مراد لے، ان کے نزدیک بھی معنی یہی گڑھا ہے۔ اور محدثین کے نزدیک بھی یہی گڑھا ہے۔ محدثین بحث کریں گے، احادیث لے آئیں گے زیارت قبور کی، قبروں کی زیارت کے لیے بندہ جائے نہ جائے، کیا حکم ہے۔ اسی طرح قبر کے مسائل آئیں گے حدیث پاک کے اندر، وہ بھی یہی گڑھا مراد ہے۔
سمجھا نا سی؟ یہ اطلاق جو ہے ایک اطلاق ہے قبر کا، ایک اطلاق قبر کا یہ گڑھا ہے، عرف میں بھی یہی ہے، لغت میں بھی یہی ہے، فقہ میں بھی یہی ہے، حدیث میں بھی یہی ہے۔ دوسرا حضرت قبر کا معنی ہے، قبر کا معنی ہے جو برزخ کے ہم معنی ہے ما بعد الموت، مرنے کے بعد، مرنے کے بعد کو بھی قبر کہتے ہیں۔ علماء متکلمین شرع عقائد ہے، مسامرہ ہے، شرع عقائد کے حواشی ہیں، خیالی ہے اس کے حواشی ہیں، ساری علم کلام کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس بات سے۔ میں بھی حوالے دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی، ہاں جی، علم کلام کے خود، کہ قبر کا معنی متکلمین کے نزدیک اور عذاب و ثواب کے مسائل کے اندر گڑھا نہیں بلکہ ما بعد الموت ہے، مرنے کے بعد، قبل القیامت، قیامت سے پہلے، جس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ قبر دوسرا معنی جو ہے وہ برزخ کے مترادف ہے، برزخ اور قبر کا ایک ہی معنی ہے۔ میں سمجھا لوں تمہیں، پھر انشاءاللہ حوالے پڑھوں گا، توجہ فرماؤ۔ قبر کے دو معنی ہیں، ایک قبر کا معنی ہے گڑھا جس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے، لغت والے یہی بیان کرتے ہیں، عرف والے یہی مراد لیتے ہیں، محدثین اور فقہا کے نزدیک بھی اسی کی بات ہوتی ہے۔ اور دوسرا معنی قبر کا برزخ کے ہم معنی ہے ما بعد الموت، مرنے کے بعد۔ اب مشکات شریف جب تم پڑھو گے اور آئے گا باب و اثبات عذاب القبر، وہاں پہلا معنی کرنا ہے باب و اثبات عذاب ما بعد الموت، بس اشکال ہی سارے رفع ہو جاتے ہیں۔ باب و اثبات عذاب ما بعد الموت، ما بعد الموت کے عذاب کا اثبات ہے، کوبیرا او لم یقبر، قبر میں جائے یا نہ جائے، مرنے کے بعد کے عذاب کی ہم بحث کر رہے ہیں، اثبات عذاب ما بعد الموت۔ بہرحال قبر کا دوسرا معنی علماء متکلمین اور ثواب و عذاب کے باب کے اندر کوئی بڑے سے بڑا مولوی قبر سے اٹھائے یا آج کا بڑے سے بڑا مولوی اس معنی کی تکذیب نہیں کر سکتا، کسی کو طاقت نہیں ہے، سمجھا نا تھی؟ بڑے سے بڑا مولوی کیوں نہ ہو، التباس ڈالتے ہیں، مخلوق خدا کو اندھا بناتے ہیں، معنی کچھ کرتے ہیں، عبارتیں کچھ پڑھتے ہیں۔ قبر کا دوسرا معنی علماء متکلمین کے نزدیک عذاب و ثواب کی بات کے اندر قبر کا معنی ہوتا ہے ما بعد الموت، یعنی برزخ کے مترادف ہے۔ جس طرح برزخ کہتے ہیں دنیا اور آخرت کے درمیان کو، قبر بھی کہتے ہیں دنیا اور آخرت کے درمیان کو، اور اس گڑھے کو ہرگز نہیں کہتے، ہرگز نہیں کہتے، ہرگز نہیں کہتے۔ گڑھا مراد نہیں ہوتا بلکہ ما بعد الموت مراد ہوتا ہے۔ اب میں اس کی ذرا تشریح عرض کر رہا ہوں۔ تشریح یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ جو امور متعلق ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک طرح کے امر تو وہ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں اور بلکہ ہم اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں۔ مثلا بندہ جب مر جاتا ہے ہم اس کے پاؤں باندھتے ہیں، اس کی ٹھوڑی پر پٹی باندھتے ہیں تاکہ منہ کھلا نہ رہے اس کا۔ اسی طرح پھر ہم اس کی قبر کھودتے ہیں کسیوں کے ساتھ، پھر ہم میت کو وہاں لے جاتے ہیں، پھر اس کو میت کو داخل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر مٹی ڈالتے ہیں، پھر قبر کو ہم تیار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد گاہے گاہے ہم آتے جاتے ہیں قبر کی زیارت کرنے کے لیے۔ یہ وہ امور ہیں جو ہم اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتے ہیں اور ہمیں نظر آتے ہیں، سب کچھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس جہان کے متعلق ہیں، یہ چیزیں ساری جو ہیں اسی جہان کے متعلق ہیں، دنیا والے جہان کے، اس لیے ہمیں نظر بھی آتی ہیں اور ہم خود کرتے بھی ہیں۔ اور دوسرا قسم وہ امور ہیں جو میت کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں لیکن وہ اس جہان کے نہیں، اگلے جہان کے، عالم برزخ کے ہیں۔ وہ کس طرح؟ مثلا بندہ جب مرنے لگتا ہے غرغرہ شروع ہوتا ہے، غرغرہ منا روح جب یہاں آتا ہے تو اس کو اگلا جہان نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مومن ہوتا ہے، موحد ہوتا ہے تو اس کو اچھی اچھی خبریں، فرشتے آ جاتے ہیں اس کا استقبال کرنے کے لیے اور اس کو خوشخبری دیتے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور اس کے علاوہ خوشبوئیں اس کو آنے لگ جاتی ہیں، حوریں نظر آنے لگ جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور کافر ہوتا ہے تو اس کے متعلق خود قرآن پاک کے اندر آ چکا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، ہاں جی۔ اب کافر کو وہ مار رہے ہوتے ہیں، کیوں؟
ہمارا یقین ہے قرآن میں آ گیا ہے، ہم اگر اس کا انکار کریں تو کافر بنتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ کافر روح ابھی تک اس کی جسم کے اندر ہوتی ہے، نکلی نہیں ہوتی، اور فرشتے اس کو گرد مارنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ہمیں نہ فرشتے نظر آتے ہیں، نہ ان کے گرد نظر آتے ہیں، نہ گرد کا مارنا نظر آتا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور وہ پھر جناب اس کے بعد جب دفن ہو چکا ہوتا ہے یا میت روح نکل چکا ہوتا ہے، آتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں وغیرہ، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس لیے کہ وہ اس جہان کے متعلق نہیں ہے، وہ اگلے جہان کے متعلق ہے۔ وہ امور جو ہمیں نظر آتے ہیں، جو ہم اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتے ہیں، وہ ہیں اس جہان کے متعلق، وہ اگلے جہان کے متعلق نہیں ہے۔ اور جو امور یہ ہیں عذاب ثواب وغیرہ، وہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس لیے کہ وہ اگلے جہان کے متعلق ہے۔ وہ قبر کا اگلا معنی ہے، وہ قبر کے اندر پڑا ہوئے یا باہر پڑا ہوئے، اس کو گرد لگ رہے ہیں، تنگی ہو رہی ہے، کشادگی ہو رہی ہے، ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس جہان کے متعلق نہیں ہے۔ بہرحال قبر کا دوسرا معنی جو ہے وہ کون سا ہے؟ علماء متکلمین کے نزدیک وہ ہے جناب ما بعد الموت، اور یہ دونوں معنی اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ جس طرح لفظ قرو ہے، اس کے دو معنی ہیں، ایک حید اور ایک طہر، ہر معنی اپنی جگہ پر بالکل درست ہے۔ اسی طرح لفظ قبر کے دو معنی ہیں، پہلا گڑھا، دوسرا ما بعد الموت، ہر موقع پر دونوں معنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ فقہ اور حدیث اور عرف اور لغت کے اندر پہلا معنی ہے، علم کلام کے اندر عذاب و ثواب کے اندر دوسرا معنی ہے، دونوں معنی الگ الگ ہیں اور دونوں معنی درست ہیں۔ اب کوئی آدمی آپ عذاب و ثواب کی بحث کے اندر جب کہو کہ عذاب قبر سے مراد ما بعد الموت ہے، تو ماں کہے کہ او لا تقم علی قبر ہی کا کیا معنی ہے؟ یہاں تو قبر سے مراد یہ گڑھا ہے، اس کی قبر پر کھڑے نہ ہو۔ وہ آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے کہ ہمارا مسئلہ جو ہے عذاب و ثواب کے متعلق ہے، عذاب و ثواب کے سلسلے میں قبر سے مراد دوسرا معنی ہے، باقی مسائل میں قبر کا پہلا معنی مراد ہے۔ ہاں جی، یہی گڑھا مراد ہے، باقی قبر پر کھڑے نہ ہو۔ حضرت اس کی قبر پر کھڑے ہوئے تھے، عبداللہ ابن ابی کی قبر پر، اللہ نے کہا آئندہ کے لیے نہ کرنا۔ اسی طرح فَأَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، ہاں جی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہ جتنی آیات ہیں ان کے اندر پہلا معنی ہے، یہ دوسری باتیں ہیں، یہاں عذاب و ثواب کی بات نہیں۔ عذاب و ثواب کی جہاں بات ہوگی وہاں قبر کا دوسرا معنی مراد ہوگا۔ تمہیں مغالطہ نہ لگے، وہ یہ دلیل پیش کریں گے، تم کہو کہ یہاں عذاب و ثواب کی بات نہیں ہے، عذاب و ثواب کی جب بات آئے گی تو قبر کا دوسرا معنی مراد ہوگا، باقی مسائل کے اندر پہلا معنی مراد ہوگا، سمجھا نا تھی؟ اب میں عبارتیں پڑھ رہا ہوں، آپ حضرات کو یقین ہو آج کل جو ہے نا مسئلہ عجیب چلا ہوا ہے۔ معنی آ گیا جو قبر اور برزخ کا۔ اب میں تیسری تمہید باندھ رہا ہوں، سمجھا جی؟ اصل بات ہے، میں وہی بات جو کر چکا ہوں، اب میں اپنا جواب دے رہا ہوں خود۔ عذاب و ثواب کے مسئلے کے اندر میرے لفظ تو آپ نے نوٹ کرنے ہیں، تمام اہل سنت والجماعت، تمام کا لفظ بول رہا ہوں، ایک بھی پیچھے نہیں ہے، تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک عذاب و ثواب کے مسئلے کے اندر قبر کا دوسرا معنی مراد ہوتا ہے۔ تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک عذاب و ثواب کے سلسلے کے اندر قبر کا دوسرا معنی مراد ہوتا ہے ما بعد الموت، مرنے کے بعد، بس۔ ولیس الا، یہ گڑھا ہرگز مراد نہیں ہوتا۔ عذاب و ثواب کے سلسلے کے اندر اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ گڑھا اور یہ حفرہ ہرگز مراد نہیں ہے۔ جمیع اور تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک ما بعد الموت مراد ہے، یہ دعویٰ ہے۔ اب میں عبارتیں پڑھ رہا ہوں، سمجھا جی؟ سنو اب عبارتیں۔
ایک کتاب ہے عنایت القاضی، اس کا نام ہے، شہاب خفاجی کے نام سے مشہور ہے، بیضاوی کی شرح ہے، حاشیہ ہے، سمجھا نہیں، بڑی قیمتی، بڑا علامہ ہے، بہت بڑا علامہ ہے۔ کہتا ہے ولا یارد ان الروح لیست فی القبر، عذاب قبر کا اثبات کرنے پر یہ سوال وارد نہ ہوئے کہ بے شک روح تو قبر میں نہیں ہے، لأن المراد بعذاب القبر عذاب البرزخ، لأن المراد بعذاب القبر عذاب البرزخ، چونکہ عذاب قبر سے مراد عذاب برزخ ہے، عذاب قبر سے مراد عذاب برزخ ہے، وہ بھی ما بعد الموت، مرنے کے بعد والا عذاب، یہ گڑھا ہرگز مراد نہیں ہے۔ اچھا جی، علامہ عبدالحکیم کا حاشیہ خیالی پر، سمجھا نا تھی، بڑا قیمتی حاشیہ ہے۔ اب تو خیالی بھی نہیں پڑھاتے اور نہ پتہ بھی ہے کسی کو کہ خیالی ہے کیا۔ ایک زمانہ تھا، والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جس مدرسے میں خیالی پڑھائی جاتی تھی اس پر سرخ جھنڈا لگتا تھا کہ جہاں خیالی پڑھانے والا مولوی بیٹھا ہے، سمجھا تھی، ایسی مشکل کتاب ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ علامہ احمد خیالی جو ہے اتنی کمزور آدمی تھا کہ یوں کرتے تو اس کا ہاتھ اندر سے گزر جاتا تھا، اتنی کمزور آدمی تھا، اور کتاب ایسی لکھی ہے کہ جھنڈا لگتا تھا کہ خیالی جہاں پڑھائی جاتی ہے، سمجھا نا سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور والد صاحب رحمہ اللہ کی محنت اور دعاؤں سے میں نے خیالی پڑھائی ہے، متعدد بار پڑھائی ہے۔ اب یہ خیالی کی عبارت ہے جی، اپنا عبدالحکیم علی الخیالی کی عبارت ہے، یہی آیت انہوں نے لکھی ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، عذاب قبر کی دلیل دے رہے ہیں۔ اچھا جی، میں پچھلی عبارت نہیں پڑھ رہا، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا عَذَابُ الْقَبْرِ، اور نہیں ہے یہ مگر عذاب قبر ہے۔ آگے اذ لا نعنی بہی، چونکہ نہیں مراد لیتے ہم ساتھ اس عذاب قبر کے۔ میں تمہیں یہ بات عرض کروں کہ عبارت شاید آپ کبھی دیکھو، نعنی جمع ہے، حالانکہ اگر اس کی اپنی بات ہوتی تو آنی ہوتا، میں مراد نہیں لیتا، نعنی کہہ رہا ہے جو سارے علم کلام والوں کو شامل کر رہا ہے۔ اذ لا نعنی بہی، چونکہ نہیں مراد لیتے ہم ساتھ اس عذاب قبر کے، الا العذاب الذی هو بعد الموت، الا العذاب الذی هو بعد الموت، چونکہ نہیں مراد لیتے ہم ساتھ اس کے مگر عذاب، وہ عذاب جو وہ بعد موت کے ہے۔ یہ لفظ میرے دھیان کرو، بس رہنے دو، بات سمجھ نہیں آئے گی، رہنے دو۔ اذ لا نعنی بہی الا العذاب الذی هو بعد الموت وقبل قیام الساعۃ، چونکہ نہیں مراد لیتے ہم علم کلام والے ساتھ اس عذاب قبر کے مگر وہ عذاب جو وہ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے ہے۔ اذ لا نعنی بہی الا العذاب الذی هو بعد الموت وقبل قیام، این کرچا سارا تصویر آونے چلا بیا چکرنا ہے۔ اچھا جی، اذ لا نعنی بہی الا العذاب الذی هو بعد الموت وقبل قیام الساعۃ، کیونکہ نہیں مراد لیتے ہم ساتھ اس کے مگر وہ عذاب جو مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے ہے۔ صاف آ گیا کہ عذاب قبر سے مراد وہی عذاب ہے جو مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے ہے، سمجھا نا سی۔ اگلی عبارت اور زیادہ واضح ہے، فقد ثبت عذاب بعد الموت، میں نے جو آپ کو کہا ہے نا کہ مشکات میں باب و اثبات عذاب القبر آئے، آپ نے مانا کرنا ہے باب و اثبات عذاب ما بعد الموت، یہ وہی لدا گیا۔ فقد ثبت عذاب بعد الموت، موت کے بعد والا عذاب ثابت ہو گیا، قبل عذاب القیامت، قیامت کے عذاب سے پہلے، وہو المراد بعذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے یہی مراد ہے، وہو المراد بعذاب القبر، عذاب قبر سے مراد یہی ہے۔ پہلے فرمایا اذ لا نعنی بہی الا العذاب الذی هو بعد الموت وقبل قیام الساعۃ، اور یہاں فرمایا فقد ثبت عذاب بعد الموت قبل عذاب القیامہ، مرنے کے بعد قیامت سے پہلے عذاب ثابت ہو گیا، وہو المراد بعذاب القبر، اور عذاب قبر سے مراد بھی یہی ہے، مرنے کے بعد اور دوبارہ زندہ ہونے سے پہلے، سمجھا نا سی۔ اچھا جی، اور عبارت
حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی عبارت ہے، کتاب الروح کا صفحہ 90 ہے، انہو ینبغی ان یعلم، لائق ہے یہ کہ معلوم کر لیا جائے، ان عذاب القبر و نعیمہ، بڑی قیمتی عبارت ہے جی، مولویوں نے بڑی کوشش کی ہے لوگوں کو اندھا بنانے کی، لیکن اللہ پاک کی حکمت الفاظ بھی بڑے واضح ہیں، انہو ینبغی ان یعلم ان عذاب القبر و نعیمہ اسم لعذاب البرزخ و نعیمہ، لائق ہے یہ کہ معلوم کر لیا جائے کہ بے شک عذاب قبر اور نعیم قبر اسم لعذاب البرزخ و نعیمہ، یہ برزخ کے عذاب اور اس کی نعیم کا نام ہے۔ اپنا کتاب الروح صفحہ 90۔ اور عبارت ہے جی عقیدۃ الطحاویہ ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ نے عقیدے کی پر رسالہ لکھا ہے، بڑا قیمتی جامع معنی رسالہ ہے، اس کی شرح ہے جی، شرح عقیدۃ الطحاویہ، وَعْلَمْ أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ هُوَ عَذَابُ الْبَرْزَخِ، جان توں کہ بے شک عذاب قبر وہی عذاب برزخ ہے۔ اب یہ میں عبارتیں جو آپ کو سنا رہا ہوں، پہلی عبارت میں نے سنائی ہے شہاب خفاجی کی، یہ بھی معتزلی ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ علامہ عبد الحکیم سیال کوٹی بھی معتزلی ہے، اہل سنت سے خارج ہے، اور جس طرح یہ کہتے ہیں مارکا حیاتی مارکا، میں نے ان کا نام رکھا قبوری، آپ بھی اس کا نام قبوری رکھو، سمجھا، یہ قبوری ہیں، یہ ان کا سارا مسئلہ جو قبر کے ساتھ متعلق ہے، مشرک بھی قبوری ہے، یہ مشرک تو نہیں ہے لیکن قبوری ہیں بہرحال یہ۔ اب دیکھو جی یہ علامہ ابن قیم بھی معتزلی ہے، یہ بھی خارج ہے اہل سنت والجماعت سے، یہ شارح عقیدۃ الطحاویہ بھی معتزلی ہے، یہ عذاب قبر کا یہ بیان کر رہا ہے، وَعْلَمْ أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ هُوَ عَذَابُ الْبَرْزَخِ، عذاب قبر کا بنا یہ گڑھے کا عذاب نہیں ہے، عذاب قبر عذاب برزخ ہے، فَكُلُّ مَن مَّاتَ وَهُوَ مُسْتَحِقٌ لِلْعَذَابِ، ہر وہ بندہ جو مر گیا اور وہ مستحق تھا عذاب کا، نَالَهُ نَصِيبُهُ مِنْهُ قُبِرَ أَوْ لَمْ يُقْبَرْ، اس کو اس کا حصہ ملے گا قبر میں جائے یا نہ جائے۔ شرح عقیدۃ الطحاویہ صفحہ 330 ہے، میں سارے حوالے پڑھوں گا انشاءاللہ تاکہ پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ محدث عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب اشیۃ اللمعات جلد اول صفحہ 114 ہے، ومراد از قبر عالم برزخ است، قبر سے مراد عالم برزخ ہے، نہ آن گورے کے مردہ درو رود و گور کنند، وہ گڑھا مراد نہیں ہے، وہ گڑھا مراد نہیں ہے جس کے اندر مردے کو دفن کرتے ہیں اور مردہ اس میں جاتا ہے، یہ گڑھا مراد نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی ابھی عرض کرتا ہوں، سمجھا جی، کہ بات میں مکمل کروں گا انشاءاللہ تعالی، بات واضح ہو جائے گی۔ وہ گڑھا مراد نہیں ہے جس میں مردہ جاتا ہے اور مردے کو دفن کرتے ہیں۔ سرفراز خان مرحوم نے تو زور لگا دیا کہ مراد یہی گڑھا ہے، کہتے ہیں یہ گڑھا ہے، اور محدث عبدالحق کہتے ہیں وہ گڑھا مراد ہی نہیں ہے، ہاں جی۔ اور عبارت محدث اشیۃ اللمعات کی عبارت ہے، اور لمعات کی عبارت پڑھ رہا ہوں اب میں، والمراد بالقبر ہا ہونا عالم البرزخ، اور مراد ساتھ قبر کے یہاں پر عالم برزخ ہے۔ ہا ہونا کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر منا عذاب و ثواب کے سلسلے میں، یہ باب و اثبات عذاب القبر پر لگ رہے ہیں، یہ سمجھا نہ تھی۔ والمراد بالقبر ہا ہونا عالم البرزخ، اور قبر سے مراد یہاں پر یعنی عذاب و ثواب کے سلسلے میں عالم برزخ ہے، وَهُوَ عالم بین الدنیا والآخرت، اور یہ جہان دنیا اور آخرت کے درمیان۔ اچھا جی، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْحُفْرَةُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْحُفْرَةُ، اس عذاب قبر سے مراد گڑھا نہیں ہے، الَّتِي يُدْفَنُ فِيهِ الْمَيِّتُ، جس کے اندر میت کو دفن کیا جاتا ہے، اس لیے کہ فَرُبَّ مَيِّتٍ لَا يُدْفَنُ، کتنی مردے ہیں جنہیں دفن نہیں کیا جاتا، جس طرح غریق ہے، محروق ہے، معقول فی بطن حیوانات ہے، يُعَذَّبُ وَيُنَعَّمُ وَيُسْأَلُ، لمعات کا جلد اول صفحہ 199 ہے، سمجھا رہتے۔ علامہ محمد ادریس کاں دہلوی رحمہ اللہ، وہ تو دیوبندی ہیں، فاضل دیوبند ہیں، لاہور کے جامعہ اشرفیہ کے بڑے مدرس رہے ہیں رحمہ اللہ تعالی، بڑے محدث ہیں، مشکات کی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے، بخاری شریف کی شرح بھی لکھی ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ یہ
التعلیق الفصیح کا التعلیق الصبیح کا جلد اول صفحہ 104 ہے۔ قال محدث دہلوی کہتے ہیں قال المحدث، وہ حوالہ اسی کا ہے، المراد بالقبر ہا ہنا عالم البرزخ، قبر سے مراد جہاں عالم برزخ ہے، ولیس المراد بالحفرۃ التي يدفن فيها المیت، اس سے وہ گڑھا مراد نہیں ہے جس کے اندر مردے کو دفن کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، نواب قطب الدین شاہ جہان پوری سمجھا نہ تھی، ان کی کتاب ہے نا مظاہر حق، مشکات شریف کا ترجمہ بھی ہے، تھوڑی تھوڑی شرح بھی ہے۔ اور قبر سے مراد عالم برزخ ہے، قبر سے مراد عالم برزخ ہے کہ وہ واسطہ ہے درمیان دنیا اور آخرت کے، اور ہر جائے ہو سکتا ہے، کچھ قبر کا گڑھا ہی مراد نہیں ہے۔ ہاں جی، مظاہر حق کا جلد اول صفحہ 62 ہے۔ شیخ المشائخ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں والا اربع منازل، اگلے جہان کی 4 منزلیں ہیں۔ المنزل الاول، پہلی منزل عالم البرزخ ہے، وسماہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالقبر، حضرت نے عالم برزخ کا نام قبر رکھا ہے۔ ہاں جی، عالم برزخ کا نام حضرت نے قبر رکھا ہے، یہ گڑھا مراد نہیں ہے۔ یہ جناب موضح قرآن ہے حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا، اس کی عبارت پڑھ رہا ہوں، یہ لگے ہیں اس پر حامیم سورہ احقاف پر آخر پر لگے ہیں۔ اس میں آتا ہے ڈھیل نہ پائی تھی دنیا میں، یعنی اب تو دیر گھڑی معلوم ہوگا، عالم قبر کا رہنا ایک گھڑی معلوم ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے پہلے جو عالم برزخ ہے نا، اس کو فرما رہا ہے عالم قبر۔ عالم قبر کے اندر جو رہے تو اس کو سمجھیں گے کہ ہم ایک گھڑی رہے ہیں عالم قبر کے اندر۔ اچھا جی، علامہ محمد ابراہیم دہلوی، اس کی کتاب ہے کشف المغالطات، اس کا صفحہ 159 ہے، بڑی قیمتی کتاب ہے۔ قبر اس گڑھے کا نام نہیں ہے جہاں جسد خاکی مدفون کر کے خاک ڈالتے ہیں، جہاں تک زندہ لوگوں کے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں۔ اس گڑھے کو برائے نام یا بطور مجاز قبر کہتے ہیں، حقیقی سمجھا نا سی۔ اب علامہ تھانوی رحمہ اللہ کی عبارت آ رہی ہے۔ علامہ تھانوی جو ہیں وہ تو دیوبندی ہیں جی، یا وہ بھی اہل سنت سے خارج ہیں بقول کسے، فرماتے ہیں اس عالم مثال ہی کا نام قبر ہے۔ یہ اصل میں اشکال پیش کیا ملحدین نے، بے دین لوگوں نے، کہ تم کہتے تو قبر میں عذاب ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے، ہم نے تو مردے کو دفن کیا، پھر اس کا کئی مہینے ہم نے نگرانی کی کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آیا، نہ سانپ، نہ بچھو، نہ قبر کا تنگ ہونا، نہ گورد، نہ دینا نہ لینا، بلکہ ہم نے جب دفن کیا تو میت کے ماتھے پر گندم کے دانے رکھ دیے، اب مہینے بعد کھولا تو وہ دانے ویسے کے ویسے رکھے، اگر اٹھ کر بیٹھتا تو دانے تو گر جاتے، کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ یہ اعتراض کیا بے دین لوگوں نے۔ حضرت نے اس کا جواب دیا کہ یہ گڑھا کہاں مراد ہے، یہ مراد ہی نہیں ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ اس عالم مثال ہی کا نام قبر ہے۔ اب سب اشکال رفع ہو گئے، کیا معنی کہ قبر سے مراد یہ محسوس گڑھا نہیں ہے کیونکہ کسی کو بھیڑیا کھا گیا یا کوئی سمندر میں غرق ہو گیا، تو اس صورت میں چونکہ وہ زمین میں دفن نہیں ہوا، اس لیے اس کو چاہیے کہ قبر کا عذاب ہی نہ ہو۔ لیکن اب اشکال ہی نہ رہا، کیونکہ وہ جو عالم مثال ہے وہیں اس کو عذاب قبر بھی ہو جائے گا۔ اشکال تو تب ہوتا جب قبر سے مراد یہ گڑھا ہوتا جس میں لاش دفن کی جاتی ہے۔ اگلا لفظ سارے سن لو، حالانکہ اصطلاح شریعت میں قبر گڑھے کو کہتے ہی نہیں،
حالانکہ اصطلاح شریعت میں قبر گڑھے کو کہتے ہی نہیں، شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ قبر گڑھے کو نہیں کہتے۔ ہاں جی، اب جو لوگ زور لگاتے ہیں کہ قبر اسی گڑھے کا نام ہے اور جناب اسی گڑھے میں سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو نہیں مانتا وہ معتزلی ہے، آل سنت سے خارج ہے، وغیرہ وغیرہ، جس طرح سرفراز خان نے زور لگایا ہے۔ ہاں جی، دعا کرو اللہ کرو یہ کتاب اللہ ہمیں چھاپنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں سرفراز خان کی کتابوں کا پورا پورا آپریشن ہے، پورا پورا آپریشن ہے اس کے اندر، سمجھے جی۔ میں نے خواب بھی دیکھا تھا، خواب دیکھا تھا کہ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوں کرسی پر، سامنے کافی مخلوق ہے، سرفراز خان صاحب بھی سامنے بیٹھا ہے اور والد صاحب اسی مسئلے کو لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، حوالے دیا، آخر سرفراز خان وہاں سے اٹھ کر چلا دیا۔ ہاں جی، وہاں سے اٹھ کر چلا دیا۔ ہاں جی، عجیب بات ہے نا جی، جو بات ہو بندہ اتنی وزن کی بات کرے تو فابہا علی الرأس والعین، اتنی مبالغے کرنا کہ جو اس گڑھے کے عذاب کا قائل نہیں ہے وہ معتزلی ہے، وہ آل سنت سے خارج ہے، فلانا ہے، فتوے دینا ہے۔ اب دیکھو حضرت کیا فرما رہے ہیں، حالانکہ اصطلاح شریعت میں قبر گڑھے کو کہتے ہی نہیں بلکہ عالم مثال کو کہتے ہیں قبر، اور وہاں پہنچنا کسی حال میں منتفی نہیں، خواہ مردہ دفن ہو یا نہ ہو، اور عالم مثال کو نہ جاننے ہی کی وجہ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ عوام قبر کو ذرا بڑی رکھنی چاہیے تاکہ مردہ کو بیٹھنے میں تکلیف نہ ہو۔ قبر نیچی گہری لگاؤ تاکہ مردہ اٹھ کر بیٹھے گا تو سر کو نہ لگے، لوگ کہتے ہیں نا جاہل لوگ، تاکہ مردہ کو بیٹھنے میں تکلیف نہ ہو۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی قبر کے اندر مردہ کو بٹھایا جاتا ہوگا، تو وہ عالم مثال ہے جہاں مرنے کے بعد انسان اول پہنچتا ہے الی آخر ہی۔ اشرف الجواب کا صفحہ 607 608، سمجھتے ہیں۔ حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ، شیخ الہند رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، بڑے علامہ ہیں، مفتی ہیں۔ ہاں جی، ان کی کتاب ہے جواہر الایمان، عقائد کی کتاب ہے، صفحہ 6 اور 7 کی عبارت ہے، قبر میں عذاب کا ہونا حق ہے، قبر سے مراد زمین کا گڑھا ہی نہیں بلکہ موت کے بعد آخرت سے پہلے کا زمانہ مراد ہے، موت کے بعد اور آخرت سے پہلے کا زمانہ مراد ہے۔ علامہ عبدالحق حقانی فرماتے ہیں، تفسیر حقانی والے سمجھاتے، علامہ عبدالحق حقانی رحمہ اللہ، کیونکہ جب یہ ثابت ہوا کہ قبر سے خاص وہ گڑھا مراد نہیں کہ جسم دفن کیا جاتا ہے بلکہ عالم برزخ مراد ہے، خواہ کوئی پانی میں غرق ہو، خواہ وہ آگ میں جل جائے تو اس کی وہی قبر ہے۔ اسی طرح علیین و سجین میں عذاب و ثواب ہونا عین قبر میں عذاب و ثواب ہے، کچھ مخالفت نہیں۔ یہ عجیب بات اور کر رہے ہیں، بس میں رہنے دے رہا ہوں۔ عقائد الاسلام کا صفحہ 169 ہے، صفحہ 169۔ یہ بھی سمجھا دوں، یہ کہتے ہیں جی تم جو کہتے ہو کہ علیین یا سجین میں ہو رہا ہے، تو وہ تو عذاب علیین سجین ہوا، عذاب قبر تو نہ ہوا نا۔ اللہ نے تو عذاب قبر کا ذکر کیا، نبی نے تو عذاب قبر کا ذکر کیا، وہ تو عذاب سجین ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہی عذاب قبر ہے، وہی عذاب سجین ہے۔ ہاں، یہ کہہ رہے ہیں نا، فرما رہے ہیں اسی طرح علیین و سجین میں عذاب و ثواب ہونا عین قبر میں عذاب و ثواب ہے، کچھ مخالفت نہیں۔ یہ وہی ہے، وہی عذاب قبر ہے، ما بعد الموت ہے، سجین میں ہو جہاں بھی ہو وہ ما بعد الموت ہے۔ عذاب قبر عذاب ما بعد الموت کا نام ہے، عذاب قبر عذاب حفرے کا نام نہیں ہے۔ یہ میں ابھی چل رہا ہوں کہ روایتاً اور نقلاً قبر اس گڑھے کو نہیں کہتے بلکہ مرنے کے بعد کو کہا جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ عقلی دلائل بھی دوں گا، پہلے میں نقلی دلائل پورے کر لوں۔ اور عبارت ہے حضرت علامہ عبدالحق کی، عقائد الاسلام کا صفحہ 169 ہے، ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ اصل میں انسان روح ہے اور بدن اس کے تابع ہے، ثواب و عذاب بھی عالم برزخ میں روح کو ہوتا ہے۔
عقائد الاسلام۔ اور عبارت قبر کے تنگ اور وسیع ہونے سے ہماری یہ مراد نہیں کہ یہ گڑھا کہ جسم کو جس میں چھپایا جاتا ہے وہ تنگ اور وسیع ہوتا ہے، بلکہ اس عالم میں روح پر تنگی اور کشادگی ہوتی ہے، اور اصل قبر اس کی وہی ہے۔ ہاں، عرف عام میں اس جسم کے اعتبار سے اس گڑھے کو بھی قبر کہتے ہیں، عرف عام کے اندر۔ وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ عرف کے اندر، لغت کے اندر اس گڑھے کو کہتے ہیں۔ عقائد الاسلام کا صفحہ 170 ہے جی۔ اور عبارت ابھی ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ گڑھا قبر اصلی نہیں کہ جس کو تم قبر کہتے ہو، بلکہ مراد وہ ہے جو اب بیان ہو چکا، خواہ کوئی غرق ہو یا جلے یا کوئی جاندار اس کو کھاوے، اس کی روح سے باہر طور یہ معاملات پیش آتے ہیں، اور وہاں ہی منکر و نکیر اس سے سوال جواب کر لیتے ہیں، اور وہاں ہی اس کی روح پر کشادگی اور تنگی وغیرہ ثواب و عذاب ہو چکتے ہیں۔ نیکوں کا مقام عالم بالا یعنی علیین ہے، اور بدوں کا سجین۔ قبر عرف شرع میں اسی عالم کا نام ہے، شریعت کے عرف کے اندر قبر اسی کا نام ہے، اس گڑھے کا نام نہیں ہے۔ عقائد الاسلام کا صفحہ 170 صفحہ 171۔ مولانا محمد ادریس خان دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے عالم برزخ، رسالے کا نام ہے عالم برزخ، صفحہ 25۔ یہ کتابیں لے کر رکھو اپنے پاس۔ برزخ لغت میں اس کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو، وہ میں نے لغوی معنی عرض کیا، اور اصطلاح شریعت میں برزخ وہ زمانہ ہے کہ جو موت اور حشر کے درمیان ہے، کما اخرجہ ابو نعیم عن مجاہد و روی نحو عن الفراء۔ اور اس عالم برزخ کا دوسرا نام عالم قبر ہے، عالم برزخ اور عالم قبر ایک ہی ہے۔ ہاں جی، آگے قبر اسی زہری گڑھے کا نام نہیں، بلکہ انسان کا ایک گھر ہے جس میں انسان دنیا کے بعد اور آخرت سے پہلے رہتا ہے۔ یہ گھر دنیا اور آخرت کے درمیان واسطہ ہے، اور یہ گھر دنیا سے اتنا زیادہ وسیع ہے۔ رسالہ عالم برزخ صفحہ 25۔ سمجھانا تھے، یہ سارے حوالے علماء دیوبند کے بھی آ گئے اور دوسرے حضرات کے بھی آ گئے، سمجھانا۔ اچھا جی، اب میں عقلی طور پر عرض کر رہا ہوں، نقلاً میں نے عرض کر دیا، عبارتیں سنا دیں، ہاں جی، کہ نقلی لحاظ سے قبر کا معنی یہ گڑھا نہیں بلکہ قبر کا معنی عالم برزخ ہے، ما بعد الموت ہے۔ اب میں عقلی طور پر شروع کر رہا ہوں۔ اگر کہا جائے کہ قبر اس گڑھے کا نام ہے تو لازم آئے گا کہ نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم کے کسی فرد کو بھی عذاب قبر نہ ہو، کیونکہ وہ سارے کے سارے پانی میں غرق ہو گئے تھے، کسی کو قبر میں دفن نہیں کیا گیا۔ نوح علیہ السلام کے قوم کو پانی میں غرق کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ان اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کیے گئے۔ جب ان کو قبر کا گڑھا نصیب ہی نہیں ہوا تو عذاب قبر بھی نہ ہونا چاہیے، حالانکہ وہ قرآنی کافر ہیں، قرآن نے ان کو کافر کہا اور عذاب کا ان کا ذکر کیا۔ ہاں جی، معلوم ہوتا ہے کہ ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور عذاب قبر سے مراد یہ گڑھے والا عذاب نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد والا عذاب ہے۔ اسی طرح لازم آئے گا کہ قوم عاد کے کسی فرد کو بھی عذاب نہ ہو، چاہنا قوم عاد کے کسی فرد کو بھی عذاب نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوم عاد کو دفن نہیں کیا گیا، ان کو تو ہوا نے برباد کیا، تباہ کیا، اور وہ دھرتی کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا کأنہا اعجاز نخل خاویہ، حفرے کے اندر، گڑھے کے اندر، تو ان کو دفن ہی نہیں کیا گیا۔ جب دفن ہی نہیں کیا گیا تو ان کو عذاب نہ ہو، حالانکہ اللہ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا عذاب مستقر، کہ ان کے لیے دائمی عذاب ہے، ہمیشہ کے لیے عذاب ہے۔ مرنے والا عذاب وہ دنیا والا آیا، دنیا کے بعد پھر برزخ والا آیا، پھر اس کے بعد قیامت والا آئے گا۔ اللہ کہتا ہے ان کو عذاب ہو رہا ہے،
تم کہتے ہو عذاب ہوتا ہے اس گڑھے میں، حالانکہ ان کو گڑھا نصیب ہی نہیں ہوا۔ معلوم ہوا ان کو عذاب نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ عذاب ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ عذاب قبر سے مراد عذاب ما بعد الموت ہے۔ اسی طرح لازم آئے گا کہ قوم سمود کے کسی فرد کو بھی عذاب نہ ہو، کیونکہ ان کو بھی کسی نے گڑھے میں دفن نہیں کیا قبر کھود کر، بلکہ وہ زلزلے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیے گئے۔ ہاں جی، زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے وہ لوگ، ان کو عذاب ہونا یقینی ہے کیونکہ قرآنی کافر ہیں، لیکن وہ قبر کے اندر نہیں گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قبر سے مراد یہ گڑھا نہیں ہے، ورنہ لازم آتا ہے کہ ان کو عذاب نہ ہو۔ اسی طرح لازم آتا ہے کہ قوم شعیب، قوم لوط، قوم موسیٰ علیہ السلام، قوم فرعون کو ہو، قوم فرعون جن کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی عذاب نہ ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو گڑھے میں دفن نہیں کیا گیا، ان کو تو پانی میں غرق کیا گیا۔ حالانکہ اللہ کہتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام ان کو پیش کیا جاتا ہے آگ پر۔ اگر گڑھا یہی مراد ہے تو لازم آتا ہے کہ قوم شعیب، قوم لوط، قوم موسیٰ علیہ السلام میں سے کسی فرد کو بھی عذاب نہ ہو، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ وَإِذْ لَيْسَ فَلَيْسَ۔ اسی طرح حضرت حدیث پاک میں آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کہ بندہ جب مرتا ہے اگر وہ مومن موحد ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی قبر فراخ کر دو مدہ باثری، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے۔ اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، اس کو جنت کا لباس پہناؤ، اور قبر کے اندر سے دری کھول دو جو جنت کی نعمتوں کو دیکھتا رہے، اپنی جگہ کو دیکھتا رہے۔ اللہ کے بندو، یہ اس گڑھے میں کہاں ہوتا ہے؟ نہ اس کے پاس جنت کا لباس ہوتا ہے، نہ جنت کا بستر ہوتا ہے۔ ہم نے جو کفن دیا ہے وہی ہوتا ہے، پڑا زمین پہ ہوتا ہے، اور زمین کے اندر وہاں نہ کوئی دری، نہ دروازہ، نہ دینا نہ لینا۔ ہاں جی، اسی طرح معلوم ہوا کہ یہ گڑھا مراد نہیں ہے۔ اگر یہ گڑھا مراد ہے اور ایک ایک بندے کے لیے مدہ باثر ہی فراخ کر دی جاتی ہے تو باقی مردے کہاں جاتے ہیں؟ ہاں جی، سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مرنے والا اگر کافر ہوتا ہے تو اس کو زمین دباتی ہے، قبر دباتی ہے اس کو۔ ہاں جی، اس کے لیے جہنم کا لباس پہناؤ، جہنم کا بستر ڈالو، اور اس کو دری کھول دو جہنم کی طرف جو جہنم کو دیکھتا رہے، اور اس پر سانپ مسلح ہوتے ہیں اتنی زہریلے، ایک سانپ بھی اگر اوپر منہ کر کے پھونکا دے تو ساری زمین کے درخت جل جائیں گے۔ اللہ پناہ عطا فرماوے، یہ سانپ اس پر مسلط ہے۔ ہم تو قبر کھولتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ گڑھا نہیں ہے، یہ کچھ یہاں اس گڑھے کے اندر نہیں ہو رہا، بلکہ جس طرح علماء نے فرمایا ہے کہ اس وہ روح کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے، جہاں بھی ہے، جس حالت کے اندر بھی ہے، یہ گڑھا مراد نہیں ہے۔ اب اشکال آیا، سرفراز خان صاحب رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خچر پر سوار تھے، بنو نجار کے باغ سے گزرے، خچر بدکنے لگ گیا، قادت ان تلقیہ، حضرت کو نیچے گراتا تھا۔ قبریں تھیں 5-6، آپ نے پوچھا کہ یہ لوگ کب مرے؟ انہوں نے کہا تھا یہ حالت کفر و شرک میں مرے ہیں۔ ان کے عذاب کو سن کر خچر جو ہے وہ جمپ کھا رہا تھا، بدک رہا تھا، سمجھا نا سی؟ معلوم ہوتا ہے کہ گڑھے میں عذاب ہوتا ہے۔ جواب، ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، علامہ تھانوی اور پہلے لوگ علماء جواب دے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ احیاناً، کبھی کبھی اللہ پاک اسی قبر سے بھی عذاب و ثواب کو سنوا دیتا ہے۔ قرآن پاک کی آواز سنائی دیتی ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، یا دھاڑ فریاد سنائی دیتی ہے، خوشبو آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ کیوں؟ یہ ہماری عبرت کے لیے، یہ خارے کی عادت ہے، یہ قانون نہیں ہے، یہ خوارق ہیں۔ اب دیکھو نا جی، 5-6 قبریں تھیں، وہاں سے تو خچر ڈرنے لگ گیا، یہ ہمارا قبرستان ہے، کتنی مشرک کافر اس کے اندر مدفون ہے، یہاں تو سارا دن کتے بلے پڑے رہتے ہیں۔ آپ کے علاقے کے بھی قبرستان ہے، آپ دیکھو گے کہ قبرستان کے اندر سارا دن جانور پھرتے ہیں، کتے وہاں ہوتے ہیں جی، گائے مائے بکری شکری، یہ بکریاں چرانے والے وہاں جا کر بیٹھتے ہیں جانور۔ کبھی کسی نے دیکھا ہو کہ جانور بھاگ رہا ہے ڈر کی وجہ سے؟ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ احیاناً کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے۔ ہمارے علاقے میں ہمارا جو آبائی قبرستان ہے وہاں بیویوں کی قبریں ہیں، روضہ بنا ہوا ہے، میں نے خود دیکھا ہے وہاں جا کر۔ 2 بہنیں تھیں بیویاں، ان کو کہتے ہیں بیویوں کی قبریں، سمجھا نہ تھی؟
تو وہ اس کو آگ لگتی تھی، ہمارے بڑے بتاتے ہیں، دور تک نظر آتی تھی اور وہاں سے دھاڑ دھاڑ ہوتی تھی، فریادیں ہوتی تھیں وہاں۔ ابھی وہ تار اندر سے کالا سیاہ ہے بالکل، سمجھا نا تھی۔ تو کبھی کبھی اللہ پاک یہ کرتا ہے، دکھا دیتا ہے۔ اب دیکھو 1400 سال پہلے خچر والا واقعہ ہوا، پھر تو کبھی ہم نے واقعہ نہیں دیکھا۔ ہاں جی، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، یاد کر لو یہ بات۔ کبھی آواز جو سنائی دیتی ہے، پر سوال کریں گے یہ قبر مراد نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے، خوشبو آتی ہے، تو جواب یہ ہے کہ یہ خارے کی عادت ہے، یہ خوارق ہیں، سمجھا، یہ قانون نہیں ہے، یہ اللہ پاک عبرت کے لیے ایسا کیا کرتے ہیں، اس لیے فلا اعتراض ہے، یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، سمجھا نا تھی۔ بس یہ بات میں نے یہاں ختم کر رہا ہوں، یہ فائدہ یہاں ختم ہو رہا ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا کہ عقلاً نقلاً ہر لحاظ سے یہ گڑھا مراد نہیں ہے۔ اگر یہ گڑھا مراد ہو تو یہ میں نے جو اعتراض ابھی آپ کو بتایا، عقلی طور پر یہ اعتراض لازم آتے ہیں۔ اب دوسرا فائدہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعونی صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ کون پیش کیا جاتا ہے؟ فرعونیوں کے جسم پیش کیے جاتے ہیں یا روح پیش کیے جاتے ہیں، کیا ہے؟ آپ کے بعد عبارتیں لکھی ہیں، اب آؤ یہ پڑھو، یہ دوسرا مسئلہ لکھا ہے تفسیر الصحابہ، لکھا ہے نا جی، اس قرآن کی تفسیر جو صحابہ نے کی ہے۔ صحابہ کے بارے میں آپ پہلے سن لو مجھ سے کہ صحابہ ایک تو قرآن دان ہیں، نمبر 2 زبان دان ہیں، عربی کو جانتے تھے وہ اور قرآن کو جانتے تھے۔ تیسری بڑی بات یہ کہ وہ نبی علیہ السلام کے بلا واسطہ شاگرد ہیں، انہوں نے قرآن کو نبی کی زبان سے لیا ہے۔ جتنا قرآن کو وہ سمجھ سکتے ہیں 15ویں صدی کا ملا تو نہیں سمجھ سکتا۔ اب دیکھو تفسیر الصحابہ، قال ابن مسعود وابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم اجمعین ان ارواح آل فرعون فی اجواف طیر سود، آل فرعون کی روحیں جو ہیں سیاہ رنگ کے پرندوں کے پیٹوں کے اندر ہیں۔ یہ میں یاد آج کر دوں، شاید آگے نہ موقع ملے۔ یہ تعبیر ہے کہ سیاہ رنگ کے پرندوں کے پیٹوں کے اندر ہیں، مراد یہ نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ ان روحوں کو خود سیاہ رنگ کے پرندوں کی شکل دے دی گئی ہے۔ یہ مراد نہیں کہ پرندے اور ہیں روح اور ہیں اور روحوں کو پرندوں میں ڈالا گیا، نہ، بالکل نہ، خیال کرنا، یہ تناسخ ارواح کا سوال آئے گا۔ خود ان روحوں کو کالے رنگ کی پرندوں کی شکل دے دی جاتی ہے۔ ہاں، یعرضون علی النار کل یوم مرتین، پیش کیے جاتے ہیں آگ پر روزانہ 2 مرتبہ۔ فیقال، کہا جاتا ہے، یا آل فرعون ہذہ دارکم، اے آل فرعون یہ تمہارا گھر ہے۔ زاد المسیر جلد 7 صفحہ 228۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، مفسر قرآن سب سے بڑے خلفاء 4 ہیں۔ سب سے بڑا مفسر ابو بکر صدیق ہے، اس کے بعد عمر فاروق، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد یہ بندے ہیں مفسر قرآن، ابن مسعود اور ابن عباس، انہوں نے یہی تشریح کی ہے۔ وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه وعن مجمع نحو ذلك، روح المانی جلد 24 صفحہ 73۔ یہ اسناد حسن ہے۔ مواہب الرحمن جلد 6 صفحہ 134۔ خلاصہ یہ کہ صحابہ نے اس آیت کی کیا تفسیر کی ہے کہ فرعونیوں کے روحوں کو یہ عذاب ہو رہا ہے، گڑھے میں عذاب نہیں ہو رہا۔ اچھا جی، تفسیر التابعین، تابعین نے تفسیر کی ہے۔ وعن الحسن، حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے، ان الشہداء احیاء عند ربہم تعرض ارزاقہم علی ارواحہم، شہید زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، ان کی روزیاں پیش کی جاتی ہیں ان کے روحوں پر۔ فیصل الیہم الروح والفرح، ان کو خوشی ہوتی ہے۔ کما تعرض النار علی ارواح آل فرعون غدوا وعشیا، جس طرح کہ آگ
فرعونیوں کے روحوں پر پیش کی جاتی ہے صبح شام، فیصل الیہم الوجع، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کیا تفسیر کی ہے کہ یہ ارواح کے لیے ہو رہا ہے یہ، ہاں جی۔ بیضاوی جلد اول صفحہ 82 ہے۔ آگے ان حذیل ابن شرحبیل، یہ بھی تابعی رحمہ اللہ، ان ارواح آل فرعون فی اجواف طیر سود، آل فرعون کی روحیں جو ہیں وہ سیاہ رنگ کے پرندوں کے پیٹوں کے اندر ہیں، تغدو و تروح علی النار، صبح شام آگ پر پیش ہوتے ہیں، فذالک عرضها، روح المانی جلد 23 صفحہ 73، ابن کثیر جلد 4 صفحہ 82۔ وذالک لارواحہم، اور یہ عرض جو ہے ان کے روحوں کے لیے ہوتا ہے، کما روا ابن مسعود ان ارواحہم فی اجواف طیر سود تورد علی النار بکرۃ وعشیا الی یوم القیامہ۔ آگے جی حوالے ہیں، تفسیر بیضاوی جلد 2 صفحہ 269، سراج منیر جلد 3 صفحہ 486، معالم التنزیل جلد 6 صفحہ 81، خادن صفحہ معالم کا جلد 2 ہے، 6 غلط لکھا ہے، جلد 2 صفحہ 81، خادن کا جلد 2 صفحہ 81، مراغی جلد 24 صفحہ 77، قاسمی صفحہ 239 جلد 8، ثعالبی جلد 4 صفحہ 76، جمل جلد 4 صفحہ 18، روح جلد 23 صفحہ 72۔ فإن أرواحهم تورد علی النار صباحا ومساء الی یوم القیامہ، ان کی روحیں جو ہیں آگ پر صبح شام پیش کی جائیں گی قیامت تک۔ فإذا كان یوم القیامت، قیامت کا دن جب آئے گا، اجتماعت ارواحهم واجسادهم فی النار، تو ان کی روحیں اور ان کے جسم جو ہیں دونوں جمع ہو جائیں گے، آگ میں جائیں گے۔ ابن کثیر جلد 4 صفحہ 81۔ یہ سارے مفسرین نے یہی فرمایا کہ یہ سب کچھ کس کو ہو رہا ہے؟ روح کو ہو رہا ہے، سمجھا نہ تھی؟ اور یہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ قبر جو ہے وہ اس گڑھے کو نہیں کہتے، ما بعد الموت کو کہتے ہیں۔ بس اتنا قدر کافی ہے جی۔